پہلا پوائنٹ، یہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے، یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، یہ ایگزام چل رہا ہے، یہ کوئی عدل کی عدالت نہیں ہے۔ اب سوچو اگر اللہ ہر بار بم کو ہوا میں ہی روک دیتا، گولی بندوق میں ہی جام ہو جاتی اور ظالم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا، تو یہ بتاؤ ظالم ظالم کیسے ثابت ہوتا، مظلوم مظلوم کے طور پہ کیسے پہچانا جاتا؟ تو یہ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے، ظلم کرنے والے کے لیے بھی امتحان ہے، چپ بیٹھنے والوں کے لیے بھی امتحان ہے، تماشا دیکھنے والوں کے لیے بھی امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سوچنا کہ جو ظالم کرتے ہیں اس چیز سے اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ نے ڈیٹ کیا ہے، ڈیلے کیا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ آپ خود سوچو، ایک سمپل مثال ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں، سوچو ایک ایگزام چل رہا ہے، ایگزام کے اندر جو ایگزامینر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ غلط جواب دے رہا ہے، پھر بھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے، دینے دے رہا ہے، غلط جواب دینے دے رہا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کتنا بیوقوف ہے، کتنا ظالم ہے وہ کہ اس نے غلط جواب دینے دیا اسٹوڈنٹ کو، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا؟ تو جب یہ بات اگریڈ ہے کہ یہ ایگزام ہے، ایگزام کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے، تم چاہو تو اچھا کام کرو، چاہے تو گناہ کا کام کرو، چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو انکار کرنے والے بنو، اللہ نے دونوں راستے بتا دیے۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہلت دی ہے اور مؤخر کیا ہے، رزلٹ آنے والا ہے، ناانصافی نہیں ہونے والی، ظلم نہیں ہونے والا، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو یہ تو ہمارا جواب ہے اسلامک پوزیشن سے، لیکن اگر آپ سوچو تو یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ ان کی خود کی ایتھیزم والی پوزیشن خود اس کے خلاف ہے۔ ذرا غور کریے، دیکھیے اگر کوئی گاڈ کا انکار کرے تو کیا دنیا کے اندر سے ظلم ختم ہو جائے گا، ظالم ختم ہو جائیں گے، بچے غازہ میں مرنا بند ہو جائیں گے، یا جو بڑے بڑے ظالم جو دنیا میں گزر چکے ہیں، اڈولف ہٹلر، ماؤ زیڈونگ، جسے 31 ملین لوگوں کے قتل کا ذمہ دار سمجھا گیا ہے، تو کیا یہ لوگ سب غائب ہو جائیں گے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلامک ویو کے اندر جو ظلم ہے، زیادتی ہے، جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں، جو آپریشن ہوتا ہے، ہمارے پاس دیا ہوا ہے کہ جسٹس ہوگا، انصاف ہوگا، پورا پورا بدلہ ملے گا اور ہمیشہ کی خوشی ملے گی۔ یہاں دنیا میں پریشانی آئی، مصیبت آئی، لیکن جنت جو ہے نا ہمیشہ کی خوشی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ امید ہے۔ لیکن ان کمپیریزن جو ایتھیسٹک ویو ہے کہ یہ جو ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ تو ہے دنیا میں لیکن اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیز سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے آگے جا کے مینٹل ڈس آرڈرز کریٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ خود وائلنٹ بیہیویئر میں چلے آتے ہیں، کچھ لوگوں میں کرمنل بیہیویئر پیدا ہونے لگتا ہے، ایک کرونک غصہ اور ریج پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامک ویو میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہونے والا ہے، آپ کو بدلہ ملنے والا ہے۔ اور اگر آپ سوچو تو دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی بلیو کرتا ہے کہ گاڈ دیکھ رہا ہے، میری پکڑ ہوگی، مجھے جواب دینا ہے، اب اس چیز سے ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ روکنے والا ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے۔ لیکن سوچو کہ اگر کوئی گاڈ میں بلیو نہیں کرتا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ ظالم کو روکنے والا ایفیکٹ جو ہے ڈیٹرنٹ ایفیکٹ نہیں